بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المنی یصیب الصوم۔ به قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا صوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ باب ہے منی کے سلسلے میں جو کپڑے کو لگ جاوے۔ اس باب سے اصل مقصد ہے منی کی نجاست و طہارت کو بیان کرنا کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس مسئلے میں بھی گزشتہ مسئلے کی طرح سے اس مسئلے میں بھی صحابہ میں اختلاف رہا ہے اور پھر ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ شامل ہیں، یہ حضرات منی کو پاک کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات بھی منی کی طہارت کے قائل ہیں۔ اور دوسرا قول اس مسئلے میں منی کی نجاست کا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام منی کو نجس کہتے ہیں۔ اور ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، پھر سفیان ثوری، امام اوزاعی، یہ سارے حضرات منی کی نجاست کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی کے مسئلے میں 3 روایات، 3 اقوال۔ نمبر 1، مرد اور عورت دونوں کی منی ناپاک ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ نمبر 2، مرد کی پاک ہے، عورت کی ناپاک ہے۔ نمبر 3، دونوں کی پاک ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلم کی شرح میں کہ یہی تیسرا قول اور یہی تیسری روایت شوافع کے نزدیک راجح اور اصح اور مختار ہے۔ بس حاصل یہ نکلا کہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک منی پاک ہے، احناف اور موالک کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ اب دونوں حضرات کے دلائل کو جاننا ہے، اور دلائل جاننے سے پہلے
حنفی مسلک اور مالکی مسلک کی تھوڑی سی اور وضاحت کر لیجیے۔ حنفی مسلک میں یہ تفصیل ہے کہ منی نجس تو ہے، لیکن پاک کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر منی سیال ہے، منی اگر تر ہے، خشک نہیں ہے، تو اس کا دھونا ضروری ہے، غسل ضروری ہے۔ اور اگر منی یابس ہے، منی خشک نہیں ہے، منی خشک ہے، یابس ہے اور غلیظ ہے، تو اس فرق سے بھی وہ غلیظ ہو یا رقیق ہو، لیکن سوکھ گئی ہے، خشک ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں فرق سے خرچ دینے سے وہ منی پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صاحب در مختار فرماتے ہیں الغسل ان کان رطبا والفرق ان کان یابسا، غسل متعین ہے اگر وہ رطب ہے، اور فرق متعین ہے اگر وہ یابس ہے، خشک ہے کھرچ دیں گے، چاہے رقیق ہو یا غلیظ ہو، اور اگر وہ رطب ہے تو ایسی صورت میں اس کو دھونا ضروری ہے۔ علامہ شامی نے اس پر حاشیہ لگایا ہے کہ رقیق اور غلیظ کی بھی تفریق ہونی چاہیے۔ منی اگر غلیظ ہے اور سوکھی ہوئی ہے تب تو فرق سے کام چلے گا، نماز ہو جائے گی اس کپڑے کو پہن کر، ورنہ غسل ضروری ہے۔ یعنی منی اگرچہ یابس ہو مگر اگر رقیق ہے، پتلی ہے اور سوکھ گئی، پھر بھی اس کا غسل ضروری ہوگا۔ بہرحال علماء احناف میں اس کی تطہیر کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، مگر بنیادی جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ منی ناپاک ہے احناف اور موالک کے نزدیک، اور پاک ہے شوافع اور حنابلہ کے نزدیک۔ شوافع اور حنابلہ طہارت پر پہلی دلیل حدیث باب کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کے طور پر یہ حدیث باب پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عائشہ کھرچنے کی بات ارشاد فرما رہی ہے۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا، حضرت عائشہ نے بستر وغیرہ لگوا دیا، مہمان سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، شرما شرمی میں وہ اطلاع نہ دے سکا، خود ہی چادر میں جو احتلام کا اثر آ گیا تھا اس کو دھونے لگا، پانی میں ڈال دیا، اور پانی کا کلر بگڑ گیا یا کپڑے کا کلر بگڑ گیا، اور پھر وہ مہمان چلا گیا، کپڑا واپس دے دیا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیوں کپڑے کو خراب کر دیا، انگلیوں سے خرش کے صاف کر دیتے، کپڑا اپنی جگہ باقی رہتا۔ میں نے تو کئی مرتبہ منی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں دیکھی اور اپنی انگلیوں سے خرش کر صاف کر دیا۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفس فرق سے خرچ دینے سے حضرت عائشہ کپڑے کی پاکی کا حکم بتلا رہی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز، یہ منی جو ہے پاک ہے، اس کے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اور کئی اور روایتیں آ رہی ہیں احناف کے استدلال میں جن میں فرق کا ذکر آیا ہے۔ ان تمام روایات سے شوافع اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ یہ فرق اس وجہ سے ہوا تھا کہ منی پاک تھی۔ دوسرا استدلال ان حضرات کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا المنی بمنزلۃ المخاط فامتہ عنک ولو بإذخرہ، اس میں منی کو بمنزلہ مخاط کہا، ناک کی ریٹ کے درجے میں کہا، اور وہ پاک ہے لہذا یہ بھی پاک ہے۔ اور رہ گئی بات اس میں جو آگے کہا ہے امیتھو عنک، اس کو اپنے سے دور کرو، تو ابن عباس کا یہ جملہ وہ نظافت پر محمول ہے۔ شوافع اور موالک کی، شوافع اور حنابلہ کی تیسری دلیل وہ ایک قیاس ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں تحریر فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم منی کو کیسے نجس کہہ سکتے ہیں جبکہ اس سے انبیاء پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے الماء والتین دو پاک چیزوں سے بنایا، تو نسل کو ناپاک چیز سے کیسے بنائیں گے؟ بہرحال یہ تین دلیلیں ہیں، تین استدلال ہے شوافع کا۔ ان کا جواب جاننے سے پہلے احناف کی دلیلیں، اسی طریقے سے موالک بھی ساتھ میں ہیں، اور موالک کے ہاں تو منی کے سلسلے میں متعین ہے کہ صرف غسل سے طہارت ہوگی، فرق کی اجازت موالک کے ہاں نہیں ہے۔ احناف اور موالک جو نجاست کے قائل ہیں، ان کی پہلی دلیل صحیح ابن حبان میں حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا میں اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں جس میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم الا ان ترى فیہ شیئا فتغسلہ، پڑھ سکتے ہو لیکن اگر اس میں کچھ کپڑے میں لگ جائے تو پھر دھونا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ منی اگر لگ گئی تو دھونا ضروری ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف کی، ابو داؤد شریف میں ایک باب ہے، باب الصلاۃ فی الثوب الذی یصیب اہلہ فیہ، اس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں معاویہ ابن ابی سفیان یعنی اپنے بھائی کے سوال کرنے پر، معاویہ نے سوال کیا اپنی بہن ام حبیبہ سے، کیا پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت فرماتے تھے؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا نعم اذا لم یر فیہ اذن، جب کوئی گندگی اس میں، کوئی اثر اس کپڑے میں لگا ہوا نہ ہوتا، نظر نہ آتا، تب نماز پڑھتے ورنہ نہیں پڑھتے۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ بغیر دھوئے ہوئے لگ جانے کی صورت میں آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو داؤد شریف ہی کے اندر مروی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھی اور دھویا ہوا حصہ نظر بھی آتا تھا، یعنی جہاں پانی لگ جائے کپڑے پر پانی کا نشان نظر آتا تھا۔ بہرحال دھونے کی بھی روایتیں ہیں۔ ان تین روایتوں سے احناف نے، موالک نے استنباط کیا کہ منی نجس ہے۔ اس کے علاوہ احناف نے ان تمام روایات سے استدلال کیا جس میں حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرچ دیا، یا اور کسی ام المومنین کے ساتھ ایسا قضیہ پیش آیا۔ گویا فرق کی جتنی روایتیں ہیں ان تمام کو احناف نے اس پر محمول کیا ہے کہ یہ فرق بوجہ نجاست کے تھا، یہ فرق بوجہ نظافت کے نہیں تھا۔
اس کے علاوہ احناف نے قیاس شرعی سے بھی کام لیا، اس طرح سے کہ پیشاب ہے، مزی ہے، ودی ہے، یہ ساری چیزیں اسی راستے سے نکلتی ہے اور ساری کی ساری نجس سے، ساری کی ساری نجس سے، اور ان کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور منی بھی اسی راستے سے نکلتی ہے لیکن اس کے نکلنے سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو منی میں جب اس قدر تاثیر ہے کہ وہ غسل واجب کر دے، وضو بھی گیا، غسل بھی گیا، اور ودی، مزی اور پیشاب، ان چیزوں سے صرف وضو ٹوٹتا تھا، یعنی وضو کی طہارت جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ ان میں نجاست کا منی میں نجاست کا مادہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ منی ناپاک ہونی چاہیے۔ اب ایک کام اور رہ جاتا ہے کہ شوافع نے جو دلیل پیش کی تھی اس کا کیا جواب ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا استدلال تھا وہ فرق والی روایات تھیں۔ احناف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ فرق صرف ثیاب نوم میں ثابت ہے، ثیاب صلاۃ میں ثابت نہیں ہے۔ فرق صرف ثیاب نوم میں ثابت ہے، ثیاب صلاۃ میں ثابت نہیں ہے۔ یہ بات امام طحاوی نے کہی ہے، لیکن یہ امام طحاوی کا جواب خود احناف نے پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے وہ فرق کر دیتی تھیں اور پھر آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ افرقہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، لہذا اس جواب کو خود احناف نے پسند نہیں کیا۔ بس صحیح جواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ کسی شے نجس کی تطہیر کے مختلف طریقے، ایک طریقہ تو غسل ہے، لیکن غسل ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کانچ کی تطہیر کا طریقہ الگ ہے، گھاس کی تطہیر کا طریقہ الگ ہے، جوتے چپل میں نجاست لگ جاتی ہے، رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اس کی تطہیر کا طریقہ الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے منی یابس اور منی غیر یابس دونوں کی تطہیر کا طریقہ الگ ہے، گویا دونوں کی تطہیر ہے۔ یابس ہے تو فرق ہے، اور غیر یابس سے رطب ہے تو غسل ہے۔ تو دونوں صورت میں بہرحال منی نجس ہے، اس نجس کو دور کرنا ہے، چاہے فرق کے ذریعے سے یا غسل کے ذریعے سے۔ تو جتنی فرق کی روایات ہیں وہ طہارت پر نہیں دلالت کر رہی ہیں، جیسے غسل کی روایات غسل کی بنیاد پر منی کے نجس ہونے کو بتلا رہی ہے، ایسے ہی فرق کی روایات وہ بھی منی کے نجس ہونے کو بتلا رہی ہیں۔ رہ گئی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی، تو اولاً تو یہ بات سمجھے کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ کسی نے اس کو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے اور کسی نے اس کو موقوفاً، یعنی دونوں طرح یہ منقول ہے، لیکن اس کا جواب صرف اتنا ہے، مرفوعاً اس کا جو جن لوگوں نے ذکر کیا ہے تو اس کا مرفوع ہونا تو محدثین نے ضعیف بتلایا ہے۔ امام دارقطنی وغیرہ نے اس کو لکھ کر کے آگے لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس میں شریک نام کا ایک راوی ہے جس سے اسحاق ازرق نے لیا ہے، اور وہ ضعیف ہے، ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع
روایت دوسری روایات کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ البتہ جو اگر اس کو عبداللہ ابن مسعود کا طریق موقوف مانا جاوے اور کہا جائے ان کا یہ قول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ المنی بمنزلۃ المخاط کہنے میں تشبیہ صرف لزوجت میں ہے، تشبیہ اس کی طہارت میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آگے فَأَمِتْهُ أَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ کی زیادتی بھی فرمائی ہے۔ رہ گئی بات آخری کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انبیاء کرام کی پیدائش منی سے ہوئی، ناپاک چیز سے کیسے پیدائش ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انقلاب ماہیت سے شے نجس طاہر ہو جاتی اور قلب ماہیت سے حکم بدل جاتا ہے۔ تو منی ابتدا میں تو منی تھی، اس لیے وہ ناپاک تھی، لیکن پھر جب اس سے انسانی تخلیق شروع ہوئی تو جب وہ انسان بن کر کے باہر آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ قلب ماہیت ہوگی، قلب ماہیت سے شے کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ابتدائی حالت نجس ہے تو انتہائی حالت بھی اس کی نجس ہو، یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے پہلے مثلاً اس میں دم کی نوبت آتی، خون کو بھی پھر پاک ماننا پڑے گا، منی مصغہ بن جاتی ہے، منی جو ہے جب مصغہ بن جائے اور جمع ہوا خون بن جاوے تو ایسی صورت میں خون کو بھی پاک کہنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ یہ استدلال نہ کیا جائے، اور اسی وجہ سے بعض شوافع نے اس استدلال کو خود پسند نہیں کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان حضرات کا کہنا تھا کہ منی ناپاک ہے، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا تھا منی پاک ہے۔ دونوں حضرات کے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، یہ دونوں باب کا حاصل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔